الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ایک بار میں پھر آپ کے سامنے رحمت عالم نامی کتاب لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کی پچھلی نشست میں جو کچھ بتلایا گیا تھا اسے آپ نے یاد کیا ہوگا، اور جو سوالات لکھے گئے تھے جوابات کے ساتھ انہیں آپ نے یاد کیا ہوگا، باقاعدہ لکھا ہوگا۔ آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کلاس میں۔ امید ہے کہ چاقو چوبند ہو کر کے بیٹھے ہوں گے اور میری بات بغور سماعت فرما رہے ہوں گے۔ پچھلی نشست کے اندر صلح حدیبیہ کو لے کر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بات آئی تھی کہ اس میں بظاہر مکہ والوں کی طرف سے کچھ کڑی شرطیں رکھی گئی تھی، جیسے کہ مکہ سے اگر کوئی بھاگ کر کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کرنا پڑے گا، اور وہیں پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مکہ والوں کی طرف سے مکہ سے کچھ مسلمان بھاگ کے آئے لیکن واپس کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو برا بھی لگا، لیکن صلح میں یہ بات تھی اس لیے مجبوراً ماننا پڑا اور انہیں واپس کرنا پڑا۔ اور یہ کہ جو مدینہ سے بھاگ کے جائے گا مکہ، انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہ کہ اس سال سب کو واپس جانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی معاہدے تھے، جو بھی اس میں شقیں تھی، کڑی شرطیں تھیں، سب کو آپ نے مان لیا۔ اور آپ کے ماننے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کسی کو انکار کی جرات نہیں تھی، ناپسندیدگی کا اظہار کیا لوگوں نے ناگواری ظاہر کی۔ چنانچہ جب آپ نے جانوروں کو قربان کرنے اور سر مڈانے کا حکم دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول بھی پریشان تھے، کیا ماجرا ہے؟ یعنی کسی کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کی جگہ پر سر مڈایا جائے، یہاں پر جانور ذبح کیا جائے قربانی کا، جو کہ مکہ کی سرزمین اس کے لائق تھی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ کام آپ خود کریں۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیوی کا مشورہ مانا اور آپ نے خود جا کر کے سر مڈایا اور قربانی پیش کی۔ حدیث میں آتا ہے جب صحابہ نے دیکھا، سب ایک دوسرے کا سر موڑنا شروع کر دی اور قربانی کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے پیارے بچوں کہ عملی تطبیق کا کیا فائدہ ہے، پریکٹیکل کا کیا فائدہ ہے، اور ایک جو نظری بات ہوتی ہے، ایک جو تھیری ہوتی ہے، اور زبانی طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ گرچہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا مقام تھا، ایسا محل تھا کہ وہاں پر اس طرح پیش آیا۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ اگر عملی طور پر کوئی کام کرے، کر کے دکھائے، تو اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں وہ بات گھر کر جاتی ہے۔ جب کوئی آدمی کر کے دکھاتا ہے تو لوگ جو ہے اس طرح کرتے ہیں، باقاعدہ اس میں تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر صرف زبان سے کہی جائے تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا ہے، اگر عمل کر کے دکھایا جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھر کی جو خواتین ہیں، گھر کی جو عورتیں، انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اہم معاملات میں بھی ان سے مشورہ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو مشورہ دیا اس کو آپ نے مانا، اور اس کا بہتر نتیجہ سامنے آیا۔ آپ دیکھیں، جسے لوگ ناگوار سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نتائج کو بہتر طریقے سے سمجھ رہے تھے، اور قرآن کے اندر اس کو فتح مبین کہا بھی گیا۔ اور چونکہ جو سب سے بڑی چیز تھی مسلمانوں کے سامنے، جو خوشی کی بات تھی، اور اس کا شاید کہ اکثر کو احساس نہیں تھا کہ یہ جو سیز فائر ہوا، معاہدہ جو ہوا جنگ بندی کی 10 سال کے لیے، اور یہ کہ جو قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے اور جو قبیلہ چاہے مکہ والوں کے ساتھ ہو جائے، بہت سارے قبائل نے باقاعدہ اس صلح کے نتیجے میں مدینہ والوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا فائدہ ہوا، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی دباؤ کے بہت سارے قبائل جو ہے آپ کے ساتھ ہو گئے، اور یہ کہ جنگ بندی ہو گئی، کہیں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا دین کی تبلیغ کرنے کی کھل کر۔ ایک تو مسلمانوں کے ایک فریق کے طور پر مانا گیا، بہت سارے
قبائل آپ کے ساتھ ہو گئے، ایک مضبوطی ملی، ان سارے قبائل میں خصوصی طور پر دین کا پیغام پہنچایا گیا اور دین کی تبلیغ کھل کر کے کی گئی، جو جہاں دل چاہے کھل کر کے جائے، کسی کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جیسے دوسرے لوگ عرب میں رہتے تھے، قبیلے کے لوگ، چاہے وہ قریش کے لوگ ہوں، غطفان کے لوگ ہوں، ثقیف کے لوگ ہوں، حوازن کے لوگ ہوں، یا کوئی بھی ہو، اسی طریقے سے مسلمان بھی، مدینہ والے بھی سر اٹھا کے چلنے لگے، جہاں چاہیں جہاں جائیں اپنے دین کی تبلیغ کریں کھل کر کے، کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ جنگ بندی ہو چکی ہے، لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلامتی اور پرامن اوقات کو، ان سالوں کو آپ نے اس طور پر استعمال کیا کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت عرب کے اندر اور عرب کے مضافات میں، عرب سے باہر دنیا میں جو عمارتیں تھیں، جو عمراء اور حکام تھے، جو رئیس زادے تھے، جو بادشاہ تھے، ان سب کے پاس آپ نے خطوط لکھنا شروع کی، جس کے اندر اسلام کی دعوت آپ نے پیش کی۔ چونکہ یہ معروف ہے کہ جو رعایا ہوتی ہے وہ حکام کے تابع ہوتی ہے۔ اگر حاکم، بادشاہ اگر دین قبول کر لے، اسلام لے آئے، تو سارے لوگ ماتحت ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ اسلام لے آتے ہیں۔ چنانچہ 6 ہجری کے واقعے میں مصنف رحمہ اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی اللہ کے رسول نے۔ سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ والے سال کو غنیمت سمجھ کر کے کہتے ہیں کہ اسلام کو اپنی زندگی کے 19ویں برس، یعنی 13 برس مکہ میں اور 6 برس مدینہ کے اندر، کہہ رہے ہیں یہ موقع ملا کہ وہ دنیا کو اطمینان کے ساتھ اپنا پیغام سنا سکے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے رئیسوں، حکام، بادشاہ کے تابع ہوا کرتے تھے، جو وہ کرتے تھے وہ سب کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب وقت آیا ہے کہ تم اس رحمت کو دنیا والوں میں بانٹو، اٹھ جاؤ اور حق کا پیغام ساری دنیا کو سنا دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے چند باحوصلہ چند لوگوں کو چنا اور ان کو اسلام کی دعوت کے خط دے کر کے آس پاس کے رئیسوں، حکام اور بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ عرب کے رئیسوں کو چھوڑ کر عرب سے ملی ہوئی بادشاہتیں بھی تھیں، جیسے حبشہ کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، بہت سارے بادشاہ تھے اس وقت جن کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں۔ چھوٹا علاقہ نہیں کہ کوئی چھوٹی عمارت ہو، بلکہ چھوٹی ریاست ہو جس کا ایک رئیس ہوتا ہے، ایک چھوٹی عمارت ہو جس کا ایک امیر ہوتا ہے، جیسے عرب کے اندر تھا، جزیرہ عرب میں۔ جزیرہ عرب سے باہر بڑی بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھی۔ حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا خط پاتے ہی۔ ایران کے بادشاہ نے جو خط پایا اس کو غصے سے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتلایا گیا تو آپ نے اس پر بد دعا کی کہ اللہ یوں ہی اس کے ملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ صحابہ کا زمانہ آتے آتے اس کی بادشاہت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مسلمانوں نے ساسانی حکومت، جو ساسانی ریاست چلی آ رہی تھی بادشاہت، اس کا خاتمہ کر دیا۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب بڑی شائستگی سے دیا۔ روم کا قیصر جو تھا، روم کا بادشاہ، اس وقت ساری مشرقی عیسائی دنیا کا وہ بادشاہ تھا، اس نے خط پا کر حکم دیا کہ حجاز کے جو سوداگر ہیں کہیں بھی ہوں ان کو بلاؤ۔ اس کے بعد اس نے سب سے بات کی اور اس نے بھی جو ہے یہ ظاہر کیا، اسلام کے تئیں نرمی کا اظہار کیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس سال کو استغلال کیا، ان اوقات کو دین کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ چند سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ صلح حدیبیہ میں جو کڑی شرطیں لگائی گئی تھی اس کے کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوئے؟ جیسا کہ بتایا گیا اس کے بہتر نتیجے مرتب ہوئے۔ انہی میں سے آپ دیکھیں اس صلح کو جس سے لوگ ناپسند کر رہے تھے، ناگوار
ناگواری کا اظہار کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ایک طاقت، ایک فریق کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ بہت سارے قبائل مکہ کے علاوہ عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ یہ سب حلیف بن گئے مسلمانوں کے، تو ایک بڑی طاقت مسلمانوں کو ان سے ملی۔ دیکھیے، تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کی کھلی چھوٹ ملی، کوئی رکاوٹ نہیں، عرب میں جہاں چاہیں آدمی جا سکتا ہے۔ 10 سال کی جو صلح ہوئی تھی، اس میں معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے، آدمی کچھ بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقلال کیا، اور آپ نے تمام بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، خطوط آپ نے ارسال کیے تمام بادشاہوں کے پاس۔ تو یہ سارے نتائج مرتب ہوئے۔ آپ دیکھیں، بہت سارے بادشاہ جو تھے وہ مرد تھے، وہ لوگ مسلمان لائے۔ اسلام جو تھا جزیرے عرب سے باہر نکلا۔ حبشہ، مصر، روم، ایران، یہ سب جزیرے عرب سے باہر ہے۔ جزیرے عرب سے باہر اسلام کا تعارف ہوا، اور دین کا جو پیغام ہے یہ جزیرے عرب سے مکہ، مدینہ، طائف، خیبر، ان سارے علاقوں سے باہر دور دور تک گیا۔ عمان، حبشہ، ایران، روم، مصر، ان سارے بادشاہوں، ان سارے علاقوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر بھیجے صحابہ میں سے چن کر کے، تاکہ وہ لوگ دین اسلام کی تبلیغ دور دور تک پہنچا سکیں۔ روم جو اس وقت سب سے بڑا بادشاہ تھا، سپر پاور طاقتیں جو اس وقت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت، یہ دونوں آپس میں لڑتی تھی، دونوں سلطنتیں۔ کبھی ایران کو شکست ہوتی اور روم جیت جاتا، اور کبھی رومیوں کو شکست ہوتی، ایران جیت جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے، اس وقت رومی ہار گئے تھے اور ایرانی جیت گئے تھے۔ شام تک ان کا قبضہ ہو گیا تھا، عراق کو لے کر کے، عراق کے بعد شام تک، سیریا تک، فلسطین تک ان کا قبضہ بڑھ گیا تھا۔ بہت سارے عرب علاقوں میں، یمن پر، ان سارے علاقوں پر ایرانی جو ہے قابض ہو گئے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہی صورتحال ہے کہ یہ جو ایرانی ہیں، جو یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ آج آپ دیکھیں عراق، سیریا، لبنان، فلسطین تک یہ لوگ ادھر پہنچے ہوئے ہیں، اور ادھر ایران جو ہے یمن تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بالکل وہی صورتحال ہے جب مسلمان مکہ میں تھے، اور ایران اس وقت دور دور علاقوں تک قابض تھا، جو صورتحال آج ہے۔ لیکن اس وقت مکہ کے اندر جو سورہ روم نازل ہوئی تھی، اس میں دیکھیے قرآن نے گواہی دی ہے، غلبت الروم وفی بضع سنین سیغلبون۔ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں، شکست کھا گئے، لیکن چند سالوں کے اندر یہ غالب ہوں گے، چند سالوں کے اندر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 5-6 سالوں کے اندر وہ غزوہ بدر کا واقعہ ایک طرف پیش آیا، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ کے دوسرے سال 2 ہجری میں جو غزوہ بدر پیش آیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی مشرکین مکہ پر۔ اسی وقت ایران اور رومیوں میں جھڑا ہو رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، رومیوں کو بھی فتح حاصل ہوئی، اور قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مسلمان خوش ہوں گے، ان کو بھی فتح حاصل ہوگی، اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوگی۔ یہ 2 خوشیاں ایک ساتھ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، ایک طرف مکہ والوں کو مسلمانوں نے ہرایا، اور دوسری طرف جو رومی اہل کتاب تھے انہوں نے مجوسی ایرانیوں کو ہرایا۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کو ایک طرح سے رومیوں سے ہمدردی تھی
کیوں مجوسی ایرانیوں کے مقابلے میں وہ ہمدردی تھی؟ کیونکہ وہ جو روم والے تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، گرچہ ان کے یہاں شرک اور بدعت تھی، لیکن وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی آسمانی۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہمدردی تھی رومیوں سے۔ اور جو مکہ کے مشرکین تھے، شرک کرتے تھے اور وہ بتوں کو پوجتے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ عربوں میں مکہ کے اندر کچھ ایسے بھی تھے جو مجوسی ٹائپ کے تھے، دہریہ بھی لوگ تھے، تو ان لوگوں کو ہمدردی تھی ایران سے۔ قرآن کی آیت جب وہ لڑائی ہو رہی تھی ایرانیوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان، تو جیسے آج ہوتا ہے جب دو ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اپنا ایک موقف بنا لیتے ہیں، کوئی اس فریق کی تائید کرتا ہے، کوئی اس فریق کی۔ جیسے آج کل جو ہے کھیل ہوتے ہیں کرکٹ وغیرہ دو ملکوں میں، تو آٹومیٹک کوئی نہ کوئی کسی ایک طرف ہو جاتا ہے، جس کو جس سے ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے کسی نہ کسی تئی، تو اسی طرح سے وہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو لڑائی چل رہی تھی ایران اور روم کے درمیان، دو بڑی طاقتیں تھیں، تو مسلمانوں کو آٹومیٹک جو ایک طرح سے ہمدردی تھی وہ رومیوں سے تھی، اہل کتاب کے ناطے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ مکہ والوں کو ایرانیوں سے تھی۔ ایرانی جیت گئے تو جو مکہ والے تھے کفار مشرکین، وہ بڑے خوش ہوئے۔ اس موقع پر آپ دیکھیں، میں نے بتایا کہ ایران والے کہاں کہاں پہنچے ہوئے تھے، پورا عراق، سیریا، عرب کے بہت سارے علاقے، فلسطین تک پہنچے ہوئے تھے، اور ادھر یمن پر ان کا قبضہ تھا، اور بہت سارے عرب کے علاقوں پر قبضہ تھا۔ لیکن اس موقع پر، اور جو رومی بادشاہ تھا وہ کمزور تھا، شکست کھا گیا تھا، اس موقع پر یہ آیت کریمہ سورہ روم کے اندر نازل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی رومی ہار گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں، چند سالوں میں یہ دوبارہ جیتیں گے، چند سالوں، بضع سنین، اور بضع سنین جو ہے یہ زیادہ نہیں، 3 سے 9 سال کے بیچ میں آتا ہے، یعنی 9 سال کے اندر اندر ایک مختصر وقفہ، یہ رومی پھر جیتیں گے۔ یہ جو ہے قرآن نے گواہی دی، اور اسی میں ہے کہ مسلمان بھی خوشی ہوگی، مسلمانوں کو بھی، مسلمان بھی جیتیں گے، ان کو بھی فتح ہوگی۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی مکہ میں تو مکہ والے جو کفار مشرکین تھے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا تم لوگ کہہ رہے ہو، رومی جو ہے جیتیں گے، ایسا کیا ہو سکتا ہے، اور تمہیں کیا خوشی لاحق ہوگی؟ یعنی اس وقت مسلمان کمزور تھے مکہ میں، ان کے بارے میں بھی خوشخبری آئی تو ان کو دونوں اچنبھا لگ رہا تھا کہ یہ جو مسلمان غلاموں کی طرح ہیں، ہمارے چنگل میں ہیں، ان کو کون سی خوشی ہوگی، ان کو کون سی فتح ہوگی، کس کے خلاف ہوگی فتح، یہ کون سی جنگ لڑ لیں گے؟ اور رومی جو ایک دم کمزور ہو چکے ہیں، ایرانیوں کا غلبہ ہے پورے علاقے پہ، پورے خطے پہ، دور دور تک، کئی کئی ممالک پر، ان کو چند سالوں میں شکست دے سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن قرآن سچا ہے، اس نے دکھایا کہ چند سالوں میں کیسے جو ہے ایک طرف ایرانیوں کو شکست ہوئی، شکست فاس ہوئی، رومیوں کو غلبہ ہوا، اور دوسری طرف جو ہے مسلمانوں نے بھی مکہ والوں کو بدر کے میدان میں دھول چٹائی۔ اس طریقے سے دونوں جو پیشین گوئی مکہ کے اندر آئی تھی قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سنائی تھی، وہ چند ہی سالوں کے اندر، 5-6 سالوں کے اندر حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل اور دیگر کفار مکہ سے جا کر کے شرط لگا لی کہ جو ہے مسلمان کو بھی خوشی لاحق ہوگی اور روم والے یہ جیتیں گے، اور جا کر کے کئی اونٹ شرط لگا کے آ گئے کہ جو ہے چند ہی سالوں میں، 3 سال یا 4 سال میں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سال اور بڑھا کے آ جاؤ، تو 7 سال یا 8 سال کر دیے۔ تو لوگ کہہ رہے تھے چاہے اتنا سال کر لو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بھی خوشی لاحق ہوئی بدر کے میدان میں، اور رومیوں کو بھی فتح حاصل ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو ایرانی تھے ان کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور بالکل تباہ ہو گئی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو باقاعدہ استعمال کیا، تمام بادشاہوں کے پاس، عمرہ کے پاس خطوط بھیجے، اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں گے اسلام کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ عالمگیر پیمانے پر، عالمی پیمانے پر
اسلام کا تعارف پوری دنیا میں پہنچا، تمام دنیا والوں کے سامنے، اور جس طریقے سے یہ آخری دین ہے اور آخری نبی لے کر کے جسے آئے، دین اسلام کو پوری دنیا والوں کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے خاص نہیں، اس سال جا کر کے پتہ چلا کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے یہ عالمگیر ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہے، اور اس کا پیغام جزیرۃ العرب سے نکل کر کے پوری دنیا میں پہنچا۔ جبکہ پیارے بچوں، پہلے جو نبی آتے تھے، پہلے جو رسول آتے تھے، وہ کسی نہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہوتے تھے، کسی نہ کسی خطے میں آتے تھے، اس کی زبان میں آتے تھے، اور اس کو مکلف بنایا جاتا تھا کہ تم اسی قوم کے لیے آئے ہو۔ باقاعدہ حدیث میں ہے یبعث نبی الی قومہ خاصۃ وانا بعثت الی الناس جمیعا۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے ساتھ آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ اسلام کی عالمگیریت ہے۔ یہ جو سن 6 ہجری ہے، صلح حدیبیہ کا جو سال ہے، جسے فتح مبین قرار دیا اللہ رب العالمین نے، اور جس کے اندر مسلمانوں کو کافروں نے باقاعدہ ایک فریق، ایک مد مقابل کی حیثیت سے، ایک جمعیت اور ایک طاقت کی حیثیت سے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ایک حکومت کی حیثیت سے انہیں تسلیم کیا گیا، اور سارے قبائل مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے مسلمانوں کے سامنے اسلام کی زندگی میں۔ اس کے بعد کی جو واقعات ہیں، خاص طور سے رومی بادشاہ کے پاس، اس کے دربار میں جب مسلمانوں کا سفیر جاتا ہے اور خط پیش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے کیا ریئیکشن دیا اور اس کا رد عمل کیا رہا، کیا جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ طلباء سے امید ہے کہ وہ اگلی نشست کے لیے بالکل تیار رہیں گے، اس وقت تک ہمارا انتظار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔